عزت رسول اور وقار رسول کا خیال، وہ سب بکرتم وسیلہ، اور اللہ کی تسبیح کریں صبح و شام۔ کلام مجید میں دو مقامات پر وقار رسالت پر بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو، بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو۔ پہلا کام یہ سورہ فتح، اس لیے کہ اس کے بعد کی وہ آیتیں ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں پر بلند ہے، اور جو شکست بیعت کرے اے رسول وہ تیرے بیعت کو نہیں توڑ رہا ہے، وہ اپنے نفس کو شکست دے رہا ہے۔ انما ینکث علی نفسہ، یہ مقام ہے سورہ فتح۔ دوسرا مقام ہے سورہ اعراف کا۔ سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کی گئی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو دے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس کو واجب کرتا ہوں، لکھ دیتا ہوں لوگوں کے لیے صاحبان تقویٰ ہیں اور ایمان لاتے ہیں، زکات کو دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آیت شروع ہوئی الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا انہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی، یتبعون الرسول النبی الامی، رسول کی پیروی کرتے ہیں، نبی کی پیروی کرتے ہیں، امی کی پیروی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ الفاظ کچھ معانی رکھتے ہوں گے، ورنہ یہاں امی کے معنی نہ جاہل کے آ سکتے ہیں نہ مکی کے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ بعد رسالت کو شروع ہو گئے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ نبی جو رسول ہے، نبی ہے، امی ہے،
جس کو وہ پاتے ہیں، جس کا تذکرہ ان کے پاس ہے، مکتوباً لکھا ہوا فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اس کا کام یہ ہے یأمرہم بالمعروف، نیکی کا حکم دیتا ہے، ینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتا ہے، یحل لہم الطیبات، طیب چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے، یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کی حرمت کا حکم دیتا ہے، یضع عنہم اصرہم، ان کے کاندھوں سے بوجھ کو ہٹاتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ پس وہ لوگ جو اس کی پیروی کریں، ایمان لائیں، آمنوا بہ، وہ عزروہ، اور اس کی تعظیم کریں، اس کی عظمت کا خیال رکھیں۔ انگریزی میں ترجمہ کیا دوز ہو پے ریسپیکٹ ٹو ہم، جو اس کے ریسپیکٹ کا خیال کریں، وہ نصروہ، اور اس کی مدد کریں، اور وہ نور جو اس کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کریں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور اس کے ساتھ نازل اور اس کی پیروی کریں، أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی فلاح یافتہ ہیں۔ یہ آیتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں صرف آپ سے بتا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ میرے سامنے بہت زیادہ کام ہے۔ اس وقت صبح کی اس مجلس میں خصوصیت سے میرے محترم بزرگ جو اس وقت تاریخ اسلام پر اپنا پورا وقت صرف کر رہے ہیں، جناب سید کاظم رضا کا، ان کے ارشاد کے مطابق میں ایک مسئلے کو گفتگو کر رہا ہوں۔ نوٹس انہوں نے ہی مرتب کیے تھے اور میں بتلاؤں گا کہ وہ مسئلہ کیا ہے۔ پہلے میں اپنی تمہید کو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ صورت حال یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح سے اطاعت رسول کو واجب کیا، جس طرح سے اتباع رسول کو واجب کیا، اسی طرح سے قرآن نے واجب قرار دیا ہے عظمت و احترام رسول، یعنی رسول کا احترام اسی طرح سے واجب ہے، اسی طرح سے واجب ہے جیسے نماز واجب ہے اور روزہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص رسول کا احترام نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی بندگی کرے، تو وہ سورہ فتح کی اس آیت کو دیکھے جس میں ارشاد ہوا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ پہلے ہے، جو اس کی عظمت کا خیال رکھے، جو اس کے وقار کا خیال رکھے، وہ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کرے صبح و شام۔ پہلے محمد کا احترام، بعد میں اللہ کی بندگی۔ یہ ہمارے بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور اسی مسئلے پر اختلاف ہے، اور امہات مسائل میں سے ہے کہ احترام پیغمبر و عدم احترام پیغمبر سے ملت کا کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ ہماری حد تک ہم اس مسئلے کو اتنا اہم سمجھتے ہیں، اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ سارے مسائل کی بنیاد اور اساس ہم اس مسئلے کو قرار دیتے ہیں، یعنی احترام، ان کی عظمت، ان کا وقار۔ قرآن مجید نے 2 آیتوں میں یہ بتلا دیا کہ ان کا وقار و احترام کا خیال لازم رہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ طریقے بتلائے
طریقے بتلائے کہ احترام و وقار میں اتنی باتیں مل